بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پچھلے پروگرام میں 2209 نمبر حدیث پاک پر ہم نے کلام کیا۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں۔ باب من اجرا امر الامصار علی ما یتعارفون بینہم فی البیوع والاجارۃ والمکیال والوزن وسننہم علی نیاتہم ومذاہبہم المشہورہ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جس نے شہروں کے معاملات اس کے موافق جاری کیے جو ان کے ہاں خرید و فروخت، کرائے، ناپ کے آلے اور وزن میں معروف تھا، یعنی خرید و فروخت میں جیسا طریقہ مشہور معروف تھا اسی کے مطابق فیصلہ کیا، کرائے پہ لینے دینے کے بارے میں جو عادات جاری تھیں اس کے مطابق فیصلہ کیا، اس کے بارے میں باب، اور ان کے طریقے ان کی نیتوں کے مطابق ہیں اور ان کے مذاہب مشہورہ، یعنی خلاصہ کلام باب یہ قائم کیا کہ جب ایک قوم میں ایک عادت قائم ہو جاتی ہے، کوئی چیز مشہور اور معروف ہو جاتی ہے تو وہ بھی ایک دلیل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر فرض کر لیں کہ آپ نے ایک مزدور کو کہا یہ دیوار بنا دو اور اجرت طے نہیں کی، یہ مکروہ ہے، اجرت طے کرنی چاہیے تھی، دیوار بنا دی، اب کتنے پیسے اس کو دینے ہیں، کیسے آپ، وہ کہہ رہا ہے مثلا مجھے 500 روپے دو، آپ کہتے ہیں میں 300 روپے دوں گا، دونوں غلط۔ اب یہ دیکھا جائے گا اتنی دیوار بنانے کے آپ کے علاقے میں کتنے پیسے دیے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں، یہ جو ہم پیسہ دیتے ہیں کام کا اسے اجرت کہا جاتا ہے، اور جو معروف ہوتی ہے پورے علاقے میں اس کو اجرت مثل کہتے ہیں، مثل، اجرت مثل۔ تو اب یہاں پر چونکہ پہلے سے آپ نے طے نہیں کیا، یہ غلط تھا، اس پہ اللہ کی بارگاہ میں دونوں کو توبہ کرنی چاہیے، لیکن وہ مزدور اجرت مثل کا مستحق ہوگا، لہذا معلوم کریں گے جو وہاں پر رواج ہوگا اتنے کام کے پیسوں کا اتنے پیسوں کا یہ مستحق ہوگا، بس یہ بات یہ بتا رہے ہیں۔ اور حدیث اس پر جو لے کر آئے ہیں 2210 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طیبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فصد لگائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے 1 صاع کھجوریں دی جائیں، اور اس کے مالکوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے خراج میں کمی کر دیں۔ یعنی یہ تو خیر حدیث ابھی دوسری بھی آئے گی جو معروف کے جو عرف کے مطابق جو ہے وہ زیادہ مطلب موافق حدیث ہے عنوان کے مطابق یا باب کے مطابق، لیکن اس میں یہ ہے کہ ابو طیبہ ایک شخص تھے، غلام تھے کسی کے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجامہ کیا، جس کو کپ تھیراپی بھی کہتے ہیں، کہ تھوڑا سا بلڈ نکال دیا جاتا ہے بدن کا مختلف مقامات سے تو پھر اس سے بیماریاں چلی جاتی ہیں، تو یہ ہجامہ آج کل معروف ہے، تو انہوں نے یہ ہجامہ کیا تو نبی کریم نے فرمایا ان کو 1 صاع کھجوریں دے دی جائیں، یعنی تقریباً 4 کلو کے قریب کھجوریں ان کو دے دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے فصد لگائی تو سرکار نے ان کو اجرت دی ہے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہجامہ کہ اگر کوئی پیسہ لیتا ہے تو ہجامے کی اجرت بالکل شرعاً جائز ہے، اور ان کے مالکوں کو حکم دیا کہ اس سے جو تم آپ ٹیکس وغیرہ لیتے ہو یا جو بھی اس سے آپ پیسے لیتے ہیں وہ تھوڑا سا اس میں کمی کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سرکار نے دیا، اب اس میں یوں نتیجہ آپ نکال سکتے ہیں کہ وہاں پہ اکثر جو ہجامے کے بارے میں جو دیا جاتا تھا وہ اتنا ہی ہوگا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1 صاع کھجوریں دیں، لیکن اگلی حدیث ہمارے عنوان کے یا باب کے زیادہ موافق ہے، پہلے بھی آ چکی ہے لیکن یہاں دوبارہ ذکر کی ہے۔ 2211 نمبر حدیث پاک ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت ہند معاویہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرے شوہر بخیل شخص ہیں، اگر میں چپکے سے ان کا مال لے لوں تو کیا مجھے گناہ ہوگا؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اتنا مال لے لو جو تمہیں اور تمہاری اولاد کے لیے عرف اور دستور کے مطابق کافی ہو۔ تو اب اس میں چند باتیں پتہ چلی اس حدیث پاک سے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ نے کسی مفتی صاحب سے کوئی فتویٰ لینا ہے تو وہاں پر کسی کی غیبت کرنا شرعاً جائز ہوتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں غیبت یہ ہوتی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی وہ برائی جو اس کی ذات میں یا اس سے تعلق رکھنے والی چیز میں موجود ہو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا، یہ غیبت ہوتا ہے۔ ہم لوگ ایک الگ تعریف بیان کرتے ہیں کہ بلا اجازت شرع کسی کی برائی بیان کرنا جو اس کی ذات میں
یا اس سے تعلق رکھنے والی چیز میں موجود و بیان کرنا یہ غیبت ہوتی ہے۔ تو بلا اجازت شرع بیان کرنا یہ غلط ہوتا ہے، اجازت شرع کے ساتھ ہو تو صحیح ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں یہاں اجازت تھی۔ لیکن بہرحال جو عام طور پہ تعریف کی جاتی ہے کہ مسلمان بھائی کی ذات میں یا اس سے تعلق رکھنے والی چیز میں جو برائی موجود ہو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا غیبت ہے۔ اب کوئی شخص بخیل ہے، کسی میں بخل موجود ہے، کوئی متکبر ہے، فرض کر لیں آپ اس کے پیٹھ پیچھے کہہ رہے ہیں وہ تو بخیل ہے، متکبر ہے، یہ غیبت ہونی چاہیے۔ لیکن ایک خاتون جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ لینے کے لیے آتی ہیں اور اپنے شوہر کے اس وصف کا ذکر کرتی ہیں تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر ان کو روک نہیں دیتے کہ آپ کیا کر رہی ہیں، غیبت کر رہی ہیں شوہر کی، میرے سامنے نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ کے نبی نے ان کو نہیں روکا تو یہ بالکل جائز ہوا، کیونکہ نبیوں پر واجب ہوتا ہے بلکہ فرض ہوتا ہے کہ اگر کوئی ان کے سامنے کوئی برائی کر رہا ہو تو وہ اس کو روکیں، منع کرنا فرض ہوتا ہے۔ وہ مصلحتاً خاموش رہتے ہی نہیں ہیں، وہ منع کریں گے۔ تو لہٰذا اس سے نتیجہ نکلا کہ اگر آپ کسی مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں، کوئی مسئلہ معلوم کر رہے ہیں، اسی طریقے سے کسی وکیل کے پاس جا کر اپنا کیس بیان کر رہے ہیں، آپ جج کے سامنے موجود ہیں، کچھ وہاں بیان کر رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے گئے اور وہ کوئی اسباب معلوم کرتا ہے تو آپ کسی کے بارے میں، جیسے ایک عورت کوئی ڈپریشن کا شکار ہے، ڈاکٹر نے کہا بھی کیوں ڈپریشن کا شکار ہو، آپ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، تو اس نے کہا کہ جی میں کیا کروں، میری ساس جو ہیں وہ بہت زیادہ بد کلامی کرتی ہیں، میری نندیں بہت زیادہ بد کلامی کرتی ہیں تو میں زیادہ اثر قبول کر لیتی ہوں، یا میرا شوہر بہت زیادہ مجھ پہ ظلم کرتا ہے جس کی بنا پر میں اس طرح پہنچ گئی ہوں۔ اب یہ ایک برائی تو بیان کر رہی ہیں لیکن چونکہ ڈاکٹر کے سامنے ہے، ایک سبب بیان ہو رہا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہاں بھی صرف وہی چیز بیان کر سکتے ہیں جس کی ضرورت ہے۔ جیسے ان خاتون کو ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا پیسوں کے بارے میں تو اسی وصف کا ذکر کیا جو اس پیسے کی ادائیگی کی راہ میں رکاوٹ بن رہا تھا، یعنی بخل۔ یہ نہیں ہے کہ جو عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کیا ہوا تو وہ پوری کہانی سنا دی انہوں نے، اپنی ہسٹری۔ بعض اوقات ڈاکٹر بھی فارغ بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں چلو پھر سن لیتے ہیں، تو وہ پرانی یہ باتیں وہ باتیں، یہاں کی غیبت وہاں کی۔ یہ نہیں ہے کہ میرا اس قول سے آپ نتیجہ نکالیں کہ ڈاکٹر کے سامنے 2 گھنٹے بھی غیبتیں کرنا جائز ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ جس وصف کے بیان کرنے کی ضرورت ہو اس کو بس آپ بیان کر سکتے ہیں، وہ اچھا ہو یا برا ہو، اس میں آپ کے لیے کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہے۔ اس سے ہمارے وہ بھائی بھی درس حاصل کریں کہ جو سطحی قسم کے علم سیکھ لیتے ہیں، مکمل ان کو معلومات ہوتی نہیں اور فتوے جاری کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب ایک عالم دین اگر کسی سے کوئی مسئلہ سن رہا ہے اور وہ کریدتا ہے، اچھا اس کے بارے میں بتاؤ، وہ ایسا ہے، اور آپ وہاں بیٹھے ہوں اور ضرورت سے زیادہ صوفی پن آپ پہ غالب ہے اور علم ہے نہیں، تو آپ دل میں ہو سکتا ہے یوں کہیں کہ یار دیکھو غیبت کروا رہے ہیں بیٹھے ہوئے سامنے، تو ان کے پاس کیا فیض ہوگا، آپ اٹھ کے چلے گئے۔ تو یہ وہ تو بالکل ٹھیک کر رہے ہو سکتا ہے کہ وہ اسی لیے دریافت کر رہے تھے کہ کسی نتیجے تک پہنچنا ہے، کوئی شرعی مسئلہ بتانا ہے، اور یہاں آپ نے ایسا بول دیا۔ اب ہمیں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کوئی شخص ہے اس نے ایسا گناہ کیا ہو تو کیا حکم ہوگا۔ اب ہمیں بعض اوقات یہ پوچھنا پڑ جاتا ہے کہ یہ وہ گناہ گار آپ ہی تو نہیں ہیں، کیونکہ پھر ہمیں سمجھانا ایک اور جہت سے ہوتا ہے۔ ایک غائب شخص کے لیے کچھ مسئلہ بیان کرنا، ایک جو سامنے متکلم ہے یا مخاطب ہے اس کو سمجھانا، ان میں دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے کبھی ہم یہ اقرار کرواتے ہیں کہ کیا آپ سے ہی گناہ ہوا، کہتے ہیں ہاں، تو پھر ہم اس کو اس انداز سے سمجھاتے ہیں، کیونکہ اس پر اس انداز سے سمجھانا زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ہمیں 30 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے، تو ہمیں پتہ ہے کہ ذہن اور طبیعتیں کس طرح کے انداز تخاطب سے کیا اثر قبول کرتی ہیں، اس میں پھر یہ مجبوری ہوتی ہے۔ تو میں ایسے بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یا تو آپ اپنے علم کو کامل کریں، یا خدا کوئی نتیجہ مرتب کرنے سے پہلے کسی پیر صاحب، کسی مفتی، کسی عالم دین، کسی اور شخصیت سے متعلق کوئی نتیجہ مخصوص کرنے سے پہلے ذرا اس کی وضاحت کسی سے طلب کر لیں تاکہ آپ گناہگار نہ ہوں۔ بعض اوقات ہم بڑے اپنے آپ کو صاحب تقوی سمجھ کر اور دوسرے کو گناہگار سمجھتے ہوئے اس سے اظہار کراہت اور نفرت اور بیزاریت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً ہم خود غلط کر رہے ہوتے ہیں، وہ ٹھیک کر رہا ہوتا ہے۔ یہ علم ہمیں بتاتا ہے، شریعت ہمیں بتاتی ہے، اس کا ضرور لحاظ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواتین کا مردوں کے پاس آ کر مسئلہ معلوم کرنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ خاتون تھی، نبی کریم کے پاس آئیں، مسئلہ دریافت کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ امت کے روحانی والد ہیں، کیونکہ آپ کی تمام ازواج کو قرآن مومنین کی مائیں قرار دے رہا ہے، اس اعتبار سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی والد ہیں۔ آپ کی حیثیت ایک پیر کی بھی ہے، مرشد کی ہے، عالم کی ہے،
ایک لیڈر کی ہے، ایک سپہ سالار کی ہے، ایک حاکم کی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ بھی پردے کے معاملے میں شرعی احکام کے مکلف رکھے گئے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہ کر عورتوں سے مسائل بھی سنتے تھے، ان کے جوابات بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو اس لیے یہ محرم اور نامحرم کا معاملہ تو ادھر بھی تھا۔ اس سے ہمارے وہ بھائی ذرا درس حاصل کریں کہ جو گھر میں کزن آ جائیں، چچا یہ خالو آ جائیں، کوئی پھپھا آ جائے، اور کوئی محلے گاؤں کے اندر تو محلے والے بھی آ جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہی خاتون گھر کی جب کسی عالم دین سے مسئلہ معلوم کریں تو ایک دم غیرت جاگ جاتی ہے کہ بھئی آپ غیر مرد سے بات کر رہی ہو، کیوں بات کی؟ تو بھائی جو گھر میں آپ کے کزن وغیرہ آ رہے ہیں یہ بھی تو نامحرم ہیں، ان سے بات کرنا، ان کے سامنے بے پردہ آنا، ان سے کھلکھلا کر ہنس کے باتیں کرنا یہ منع ہے۔ عالم دین سے مسئلہ معلوم کرنا وہ بھی دائرہ شریعت میں رہ کر اچھے انداز سے ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ان سے کوئی فری ہوں اور مذاق کریں، تو یہ کہاں سے منع ہو گیا اور یہ کہاں حیا اور غیرت کے خلاف ہو گیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین نے مسئلے پوچھے ہیں، بلکہ یہ حدیث ہم نے آپ کو پہلے بھی بیان کی کہ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انصار کی عورتوں پر رحمت نازل فرمائے کہ ان کو شرم و حیا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے سے نہ روکا، یعنی وہ بعض اوقات اپنے مخصوص مسائل بھی آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتی تھی، جیسے حیض ہے، نفاس ہیں، استحاضہ کے مسائل ہیں، اور سرکار جواب دیا کرتے تھے۔ تو دعا دیتی ہیں کہ اگر وہ حیا کرتیں اور سرکار سے مسئلہ نہ پوچھتیں تو یہ مسئلہ پھر عام نہ ہوتا، معلوم نہ ہوتا۔ انہوں نے اپنی شرم و حیا کو پیچھے رکھا اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا۔ اس لیے ہماری بہنوں کا مرد سے کلام کرنا اور ضرورتاً مسئلہ پوچھنے اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور یہ جو فقہی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ جی عورت کی آواز بھی عورت ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے، یہ وہاں ہے جہاں غیر ضروری کلام ہو، ورنہ جیسے پہلے بھی بات ہوئی ڈاکٹر کے پاس بات کر سکتی ہیں، کسی نامحرم سے ضروری بات کرنی ہے گفتگو کر سکتی ہیں، عالم دین سے مسئلہ معلوم کرنا، وکیل یا جج کے سامنے عورت کا کلام کرنا، یہ یہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا عورت کی آواز بھی عورت ہے، بلکہ غیر ضروری طور پہ عورت کو اپنی آواز غیر مردوں تک پہنچانا منع ہوگا، ضرورتاً بالکل جائز ہے۔ اسی طرح یہ بھی تھیں۔ اب تیسری چیز کہ جو انہوں نے کہا وہ مسئلہ یہ تھا کہ ان کے شوہر ان کو نان نفقہ پورا نہیں دے رہے تھے۔ نان نفقہ کا لفظ جو ہے 3 چیزوں پہ بولا جاتا ہے، ایک رہائش، دوسرا کھانا پینا اور تیسرا لباس۔ یہ شوہر پر واجب ہے، بلکہ ہماری شریعت یہ سختی کرتی ہے کہ اگر کوئی نوجوان اپنی بیوی کو رہائش نہیں دے سکتا، کھانا پینا یا لباس نہیں دے سکتا، اس کے لیے نکاح کرنا گناہ ہوتا ہے۔ پہلے ان چیزوں پر قادر ہو پھر وہ شادی کرے۔ اچھا، رہائش کا تصور کیا ہے؟ اگر ایک جوائنٹ فیملی ہے، الگ وہ روم لے کر دے سکتا ہے جس میں اندر سے لڑکی کنڈی لگا لے اور جب کہیں باہر جائے تو لاک کر کے جا سکے، اپنے سامان کی حفاظت کر سکے، بس یہی الگ رہائش کا تصور ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لڑکے جیسے بعض کہتے ہیں الگ رہائش تو میرا تصور ہے، چھوڑ کر الگ فلیٹ لو، مکان کرائے پر لو، یہ شوہر کو دینا واجب نہیں ہے، بس اتنا واجب تھا۔ ہاں اگر گھر میں لڑائی جھگڑے کی فضا قائم ہو جائے، دل دور ہو جائیں، روزانہ جھگڑے ہو رہے ہیں، تو پھر وہ علیحدہ رہائش اختیار کرنا چاہے وہ بھی منع نہیں ہے۔ اور لباس جو ہے وہ اتنا کہ جو ہمارے عرف کے مطابق ہوتا ہے، ماحول کے مطابق، سردی کے لباس ہے، گرمی کا ہے، اور تھوڑا بہت جیسے شادی بیاہ میں جاتے ہیں کوئی نیا لباس بنوا دیا، بس اتنا۔ اور کھانا پینا جو وہ خود گھر میں کھاتا ہے وہ کھانا پینا انہیں اپنی بیوی کو پرووائڈ کرے، اس کو کہتے ہیں نان نفقہ۔ اب یہ چاہے آپ چیزیں پرووائڈ کر دیں، چاہے آپ یہ پیسے کی شکل میں دے دیں کہ تم اپنے کپڑے لے لو، تم کھانا پینا لے لو، تو یہ پیسے کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں، تو یہ بس ہے شوہر پہ واجب۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا اگر یہ چیزیں دے رہا ہے تو پھر الگ سے عورت کا پاکٹ منی کا مطالبہ کرنا کہ مجھے میری بھی ضرورت ہے، مجھے مہینے میں کچھ دو، یہ کوئی شرعاً واجب نہیں ہے شوہر پر دینا۔ انڈرسٹینڈنگ اگر ہے اور شوہر دینا چاہے تو ٹھیک ہے۔ اب اگر اس نان نفقے میں شوہر کوتاہی کر رہا ہے کیونکہ یہ شوہر پہ واجب تھا، تو یہ سمجھ لیجئے شریعت نے ایک عورت کے لیے حق رکھا ہے کہ وہ شوہر اس کو نان نفقہ دے۔ اس حق کو کہتے ہیں حق ثابت۔ حق ثابت کا کیا مطلب؟ یعنی شریعت نے پہلے اس کے لیے حق رکھا ہے تو یہ ثابت شدہ حق ہوا۔ اپنا حق ثابت اگر صحیح اور جائز طریقے سے حاصل نہ ہو رہا ہو تو کسی بھی طریقے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کو کوئی بھی طریقہ آپ اختیار کریں، چاہے وہ بظاہر کوئی ناجائز طریقہ بھی ہو، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس حصول کو، اس ناجائز
طریقے کی طرف منسوب نہیں کریں گے بلکہ حق ثابت کی طرف منسوب کریں گے۔ کیا مطلب؟ عورت کے لیے نان نفقہ واجب تھا، شوہر نہیں دے رہا، عورت نے چپکے سے جیب سے اتنا نکال لیا جتنا نان نفقہ بنتا ہے۔ اب یہ بظاہر چوری ہے، لیکن یہ ایک حق ثابت تھا کہ نان نفقہ شوہر نے دینا تھا، تو ہم یہ کہیں گے عورت نے اپنا حق ثابت لے لیا۔ طریقے کی طرف منسوب نہیں کریں گے کہ عورت نے چوری کر لی، یہ ذہن میں رکھیں۔ بس جب اس حدیث سے یہی چیز ثابت ہوئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم ان کی جیب سے جو دستور اور عرف کے مطابق ہے وہ لے لو، یہی باب تھا، آپ کو یاد ہوگا عنوان یہی قائم کیا تھا کہ تمہارے اطراف میں یا تمہارے خاندان میں جو ایک شوہر اپنی بیوی کو نان نفقہ دیتا ہے اتنا نان نفقہ آپ اس کی جیب سے نکال سکتی ہیں اگر وہ اتنے پیسے نہیں دے رہا۔ تو اب یہ بظاہر ایک چوری کی اجازت ہے، لیکن یہ حقیقتاً چوری نہیں ہے، ظاہری اسباب اعتبار سے نظر آ رہی ہے، حقیقتاً عورت اپنا وہ حق لے رہی ہے جو شریعت کی طرف سے ثابت شدہ ہے، لہذا عورت کا یہ چوری کرنا بھی جائز، بظاہر جو چوری کہلا رہی ہے کرنا جائز، اور وہ پیسہ استعمال کرنا بھی جائز۔ اجازت کون دے رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے نتیجہ نکلا اگر آپ کا حق ثابت ہے کوئی اور آپ کو حاصل نہیں ہو رہا، مثلا آپ کو ایک سند چاہیے وہ آپ کی ہے، آپ نے امتحان پاس کیا ہے لیکن آپ کو نکال کر نہیں دے رہے، آپ نے نقشہ بنوایا بالکل گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے، اسے پاس نہیں کیا جا رہا، اور دیگر آپ کو چیز فائلوں پہ دستخط کروانے ہیں جو آپ کا حق بنتا ہے بالکل کہ ہو جانا چاہیے، تمام کاغذات وغیرہ تمام ٹوٹل ریکوائرمنٹس آپ نے پوری کر دیں لیکن سائن نہیں کیے جا رہے۔ اب وہ سامنے والے کہتے ہیں تھوڑا سا رشوت دو تو کریں گے، تو اس حق کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ کے لیے ثابت شدہ ہے، آپ اگر رشوت دیتے ہیں آپ گناہگار نہیں ہوں گے، لینے والا گناہگار ہوگا۔ یہ اسی کی ایک مثل ہے کہ جہاں کہیں اپنا حق آپ کو جائز طریقے سے حاصل نہ ہو رہا ہو، وہاں پر اگر آپ اس حق ثابت کو حاصل کرنے کے لیے رشوت دیتے ہیں تو وہ رشوت نہیں کہلائے گا، آپ گناہگار نہیں ہوں گے، آپ کے لیے بالکل جائز، اور سامنے والے کے لیے لینا اب بھی حرام رہے گا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں، یہ وہاں اس رشوت کو کہتے ہیں کہ جو آپ کا حق نہ بنتا ہو۔ جیسے 4 منزلہ عمارت کی اجازت ہے لیکن آپ 6 منزلہ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ نے تھوڑے سے پیسے دیے، اپروو کروا لیا اور 6 منزل ڈال دی۔ یہ 2 منزل تو آپ کا حق نہیں تھا، 4 میں تو آپ کا حق ہو سکتا تھا، 6 میں نہیں تھا، اس کے لیے رشوت دینا بھی حرام، لینا بھی حرام، دونوں ہی جہنم میں جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے سگنل توڑ دیا، قانون کی خلاف ورزی کی، پولیس والا کہتا ہے تھوڑا سا دیں، تو دینا بھی حرام، لینا بھی حرام۔ یہ خیال رکھیے گا، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔